الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ دوست، آپ سب کا استقبال ہے اس ہمارے اخلاق کیسا ہو ڈے 5 میں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں رزق میں اضافہ کر، اور ہم جو سیکھنے والے ہیں، جو سیکھا ہے اللہ اس میں، تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ ڈے 4 میں ہم نے کچھ اخلاق کی جو کلاسز تھے اس میں کچھ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، کہ وہ کیسے، ان کا اخلاق کیسا تھا، کیسے وہ دنیا میں تھے، کیسے وہ دنیا کے جانے سے پہلے کس طرح کی تعلیمات دے کر گئے۔ اور ہم نے پچھلے بار آپ کو بتایا تھا کہ جس کا جیسا اخلاق ہوگا قیامت والے دن اس کے لیے ویسے ہی میزان ہوں گے۔ قیامت میں ڈھیر سارے میزان ہوں گے، یعنی بڑے بڑے میزان لگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ حدیث بھی سنائی تھی کہ سب سے اچھا اخلاق اس کا ہوگا وہ مجھ سے بہت زیادہ قریب ہوگا، اور جس کا اخلاق سب سے برا ہوگا، سب سے بد کردار اخلاق ہوگا، وہ مجھ سے بہت دور دور ہوگا۔ یعنی جو میزانیں لگیں گی، میزان میں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ میزان میں وہ میزان کی لائن میں لگا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، ان کے اعمال تولے جائیں گے۔ وہ اخلاق وہ میزان کے پاس ہمیں لے جا جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ورنہ ایسے برے اخلاق اگر ہوں گے ہمارے تو فرشتے ایک آواز دے گا، فرشتے ہمیں بلائیں گے، اے بد کردار شخص، تو یہاں پر آ، دنیا میں بڑی بدمعاشی کرتا تھا، تیرا کتنا خطرناک کردار تھا، یہاں پر آ، تیرا میزان یہاں پر ہے۔ اے حرام خور، تیرا میزان یہاں پر ہے، دنیا میں حرام کاری کرتا تھا، تیرا میزان یہاں پر ہے۔ فرشتے بلائیں گے، اے فریب باز، دھوکہ دینے والے، تیرا میزان یہاں پر ہے، تو یہاں پر آ۔ اے چال باز، بدماش، نافرمان، تیرا میزان یہاں پر ہے۔ یعنی قیامت میں ہر کسی کے میزان سب کے الگ الگ ہوں گے، ہر کسی کا فیصلہ الگ الگ ہوگا، ہر کسی کے اعمال الگ الگ تولے جائیں گے۔ سوچے اگر ہمارا اخلاق خراب ہوگا تو ہم کس کے ساتھ ہوں گے؟ اگر ہمارا اخلاق اتنا گندا ہوگا، اتنا بد کردار ہوگا، بدماش ہوگا، نافرمانی والا اخلاق ہوگا، فریب دھوکے باز والا اخلاق ہوگا، تو پھر ہم کس کے میزان کے ساتھ ٹھہریں گے؟ ہم دنیا میں تو نعرے لگاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، لیکن پھر جب میزان ہی رسول اللہ سے الگ چلا جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہمارا؟ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر ہمارا میزان پتہ نہیں کہاں پر ہوگا، ہم کون سے میزان کی لائن میں لگیں گے۔ آگے آتے ہیں، ایک حدیث لیتے ہیں، خوشحالی کا راستہ۔ خوشحالی کا راستہ آپ سب کو پتہ ہوگا، خوشحالی کا راستہ کس کو کہتے ہیں؟ خوشحالی، دنیا کا ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، یعنی چاہے میں ہوں یا پھر آپ ہو یا اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ وہ خوش رہے، مجھ پر کوئی آفت نہ آئے، مجھ پر کوئی مصیبت نہ آئے، مجھ پر کوئی تنگی نہ آئے۔ یعنی انسان سوچتا ہے، یعنی انسان کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، لیکن انسان سوچتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی برا واقعہ نہ ہو، نہ میرے ساتھ کوئی پریشانی آئے، نہ مجھے کوئی تکلیف آئے، نہ کوئی مصیبت میں گر جاؤ، نہ میرے سر پر آئے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشی کا راستہ، یعنی خوشحالی کا راستہ بتاتے ہیں، یعنی خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے، اس کا راستہ کیا ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم راستہ کون سا چوز کریں، ہم کون سے راستے پر چلیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کی طرف دیکھو جو کمتر ہے، یعنی وہ آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اس شخص کو دیکھو جو تم سے کمتر ہے، یعنی جو مال میں تم سے کم ہے۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ڈھیر سارا مال دیا۔ تم اس شخص کو دیکھو جو اولاد میں تم سے کم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اولاد دی، مجھے بھی اولاد دی الحمدللہ۔ تم اس شخص کو دیکھو جو علم میں کم ہے، لیکن الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے آپ کو علم میں اضافہ کیا۔ یعنی ہمیں ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو زیادہ غریب ہوں، ان کی طرف نہیں دیکھنا جن سے اللہ نے منع کیا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام نعمتیں نوازی، ان کے پاس نہ دیکھیں، ان پہ نظر ڈالے جو ہم سے کمتر ہے۔ یعنی دیکھیں خوشی کا راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کمتر والے کو، یعنی کم والے کو دیکھو،
ایسے والے کو دیکھو جس کے پاس گھر نہیں ہے، نہ پراپرٹی ہے، نہ بلڈنگ ہے، نہ کار ہے، نہ اکاؤنٹ ہے، نہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، نہ ان کے پاس بائک ہے، نہ ٹی وی ہے، نہ کوئی بڑا موبائل ہے، تو ان میں ہم میں کیا فرق ہے؟ جب ہم دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ ہم میں ان میں کتنا بڑا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم ان لوگوں کو نہ دیکھو جن کے پاس یہ یعنی جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے کہ ان کو دیکھو کہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یعنی آج دیکھیں کہ مال کتنا زیادہ ہمارے پاس ہے، ان کے پاس کتنا کم ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنی اولاد ہے، ان کے پاس کتنی کم اولاد ہے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا علم ہے، ان کے پاس کیا علم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم ان لوگوں کو نہ دیکھو جو تم سے مال میں زیادہ ہو، اولاد میں زیادہ ہو، علم میں زیادہ ہو، پراپرٹی میں زیادہ ہو، کار کے کمپٹیشن میں زیادہ ہو، بلڈنگیں ان کی زیادہ ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر معاملہ دنیا کے ہر معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، یعنی انہیں تمام نعمتیں دی انہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان کی طرف نہ دیکھو، تم امیر لوگوں کی طرف نہ دیکھو بلکہ غریب لوگوں کی طرف دیکھو۔ جب غریب کو دیکھو گے، یعنی آپ حدیث کو سمجھے، جب ہم غریب کو دیکھیں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جب ہم غریب لوگوں کو دیکھیں گے تو ہم اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں گے اور اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ سمجھیں گے۔ یعنی جب اگر ہم امیر لوگوں کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں خواہش آئے گی کہ ہمیں بھی کاش یہ مل جاتا، یہ مل جاتا۔ لیکن جب غریب کو دیکھیں گے تب غریب کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے زیادہ ہمارے پاس ہے۔ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی تو اس کو ہم حقیر نہ سمجھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے رسول اللہ کو، تم اپنی نگاہ ان کے طرف نہ پھیرو جن کے پاس بہت زیادہ نعمتیں ہیں، بہت زیادہ ان کے پاس مال ہے۔ اب یہاں پر اللہ نے کیوں فرمایا، یہ کیوں دیا؟ کیوں نہیں دیکھنے کے لیے؟ کیوں نہیں دیکھیں ہم ان کو، امیر کو، غریب کو کیوں دیکھیں؟ یہ نعمتیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہیں امیر لوگوں کو، یہ آزمائش کے لیے دی ہیں۔ یعنی ایک شخص کے پاس بہت مال ہے، جائیداد ہے، دنیا کی بڑی بڑی گاڑی ہے، بڑے بڑا آرام ہے، ہر طرح کا اسے آرام ہے، یعنی تمام چیزیں وہ استعمال کرے یا اس کو خرچ کرے یا نہ کرے، کچھ بھی کرے، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا امتحان ہے اس کے اوپر، اللہ کی آزمائش ہے اس کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشحالی کا راستہ بتایا۔ یعنی یہاں پر دیکھیے، اگر حدیث کو سمجھے، اس کی گہرائی میں جائے تو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ یعنی کہ ہم کم تر لوگوں کو دیکھنا ہے، امیر لوگوں کو نہیں دیکھنا ہے۔ کم تر کو اسی لیے دیکھے تاکہ ہمارے پاس جو نعمت ہے اس کی قدر کرے، کہ اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ گاڑی ہے، پراپرٹی، بلڈنگ، کوئی چیز اس کے پاس نہیں، لیکن اللہ الحمدللہ ہمارے پاس کئی ساری نعمتیں ہیں، کئی چیزیں موجود ہیں۔ اور اگر امیر کو دیکھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امیر کو یہ تمام نعمتیں، سب چیز، مال، جائیداد، دنیا کی آرامی، اے سی، کار، بینک بیلنس، یہ تمام سبھی کی سبھی آزمائش، امتحان کے لیے دیا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشحالی کا راستہ بتایا، تاکہ ہم وہ نعمتوں کو یاد رکھیں جو ہمارے پاس ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کئی بے شمار نعمتیں ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گنتے گنتے ہماری عمر ختم ہو جائے گی، لکھتے لکھتے صحیفے ختم ہو جائے، جو قلم ہے اس کی انک ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں وہ ختم ہی نہیں ہوگی، ہم جب گنیں گے تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ یعنی جو آج ابھی سے آپ کے پاس موجود ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی دنیا میں ہم جو استعمال کرتے ہیں اتنی بے شمار ہے کہ ان کی حد ہی نہیں۔ اگر میں گنوانے بیٹھوں ایک ایک کر کے باری باری تو سالوں سال گزر جائیں گے، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوگی۔ یعنی آپ دیکھیں دنیا میں چاند، سورج، پانی، زمین، یعنی گھومنا پھرنا، اس کے سب سے قریب آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم کے بارے میں، ہماری آنکھ سر سے لے کر پیر تک میں سب سے قیمتی ایک سے چیز ایک بڑھ کے قیمتی ہے، یعنی ہر چیز قیمتی ہے۔ اگر سر پر بال نہیں تو سوچے کتنی کیا ہوگا ہمارا، یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ سب کیا کہیں گے، ٹخلے، ایئرپورٹ، گنجا، یا پھر کوئی مار کے چلا جائے گا۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی ایک اور نعمت آنکھ۔ میرے بھائی، میری بہنیں، بچوں، بزرگ، یہ ہماری جو آنکھ ہے، آنکھ کا اگر پانی سوکھ جائے، دنیا کا بڑا سا بڑا ڈاکٹر اس آنکھ میں پانی نہیں ڈال سکتا۔ ہم بنا پیسہ خرچہ کیے کہ آنکھ کو استعمال کرتے ہیں، اوپر نیچے، لیفٹ رائٹ، دائیں بائیں۔ اگر یہ آنکھ بیمار ہو جاتی ہے
تو آپ لگا لیں لال ہو جاتی ہے، زخم ہو جاتا ہے، مار پڑ جاتی ہے، اگر یا کچھ آنکھ میں گھس جاتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کئی پیسے چلے جاتے ہیں، ہزاروں ہزاروں میں پیسے خرچہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں، کہاں استعمال کرتے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر اس آنکھ کا پانی سوکھ جائے، دنیا کے تمام ڈاکٹر سائنٹسٹ مل کر بھی اس میں پانی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، سوچیں، آنکھ کے اندر پتلی کے اندر لینسز اوپر نیچے دیکھتے ہیں، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے آگے دیکھتے ہیں، کسی کو زوم بھی کرنا ہے، زوم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فون میں دیکھیں، ہمیں کوشش کرتی ہے، لیکن یہ ہم آنکھ سے تو ہر چیز دیکھتے ہیں، اوپر نیچے لیفٹ رائٹ، آنکھ بند کر لے، جو چاہے جیسے کر لے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پر۔ اگر میں گنوانے بیٹھوں تو اگر آپ دیکھیں اپنی ناک، اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ اگر ناک کے بارے میں اگر سوچیں، میرا اگر وقت زیادہ نہ لو، اگر میں بتاؤں آپ کو کہ جو ناک ہے اتنی بڑی نعمت ہے، آپ تمام بھائی بہن اپنے ناک سے لے کر اپنے پیٹ کا حصہ لے، یعنی میجرمنٹ لے، کتنی نیچے، یعنی ناک سے ایک بالش نیچے کرے، یعنی 2 بالش، یعنی آپ دیکھ لیں اگر آپ بیٹھے ہوں ٹھہرے ہوں، اپنے دونوں ہاتھ لے، دونوں ہاتھ کو بالش سے ناپے کہ آپ کی ناک کے 2 بالش نیچے کیا ہے، پیٹ ہے۔ یعنی اگر میجرمنٹ لے آپ کے 1 بالش 2 بالش یا 3 بالش اگر لے ہمارے 2 یا 3 بالش نیچے پیٹ ہے۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے ناک کہ جو ہمارے پیٹ میں اتنی گندگی ہے، جو ٹوائلٹ ہے وہ ہماری ناک میں اگر چلے، ناک میں نہیں جاتا، اس کی اسمیل نہیں آتی۔ آپ ٹوائلٹ میں جائیں کتنی گندی اسمیل آتی ہے، لیکن جو ہمارے پیٹ میں اتنی گندگی اتنی غلاظت ہے وہ ہماری ناک میں نہیں گھستی۔ اگر ہمارے دور گٹر ہے، گاربیج ہے، گندگی ہے، تو کتنی جلدی ہمیں ناک سے اسمیل چلی جاتی ہے۔ اگر کھانا خراب ہو، کھانا سڑ جائے، کوئی چیز سڑ جائے، پھل سڑ جائے، کتنی گندی اسمیل آتی ہے دور سے، لیکن ہمارے 2 بالش نیچے ناک کے اتنی گندی چیز ہے وہ ہمارے ناک میں اس کی اسمیل نہیں جاتی۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی اتنی بڑی طرح چلتی ہے، لوگوں کے سینے چیر دیتی ہے، لوگوں کے دل توڑ دیتی ہے۔ اگر یہ زبان کا پانی سوکھ جائے تو دنیا کے تمام لوگ مل کر اس میں پانی نہیں ڈال سکتے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر دیکھا جائے ہمارا گلا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اگر گلا خراش ہو جائے، خراب ہو جائے تو ہمارے ہزاروں روپے لگ جاتے، تھائرائیڈ ہو جائے کتنے میں ہمارا مال لگ جاتا ہے، یعنی ہم فری میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمت ہے، سب سے ایک سے بڑھ کر ایک چیز نعمت ہے، ایک سے بڑھ کر ایک نعمت ہے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں، ایک انسان آپ پر مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، ہم گنتے گنتے ساری زندگی ہماری ختم ہو جائے گی، لیکن نعمتیں ختم ہی نہیں ہوں گی۔ اگر آپ دیکھیں دل، ہم چلتے ہیں، دن میں بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، دل دھڑکتا ہے، ہم جب سو جاتے ہیں تو بھی دھڑکتا ہے، اگر دھڑکنا بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ کو پیارے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، دل دھڑکنا۔ اگر پیٹ دیکھے، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر پیٹ خراب ہو جائے تو پیٹ میں درد کتنا ہوتا ہے، اگر کسی کا ٹوائلٹ رک جائے، پیشاب رک جائے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم آرام سے سب چیز کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے دونوں ہاتھ سلامت ہے، دونوں پاؤں سلامت ہے، دونوں ہمارے ہر ہاتھ کی انگلی، پیر کی انگلی کام کرتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک نہیں کئی چیزیں، اگر تھوڑا جسم کے اگر جسم کو چھوڑے، اگر گھر کے باہر کر لے کہ ہم کتنی بڑی نعمت میں اللہ کی کہ ہم امن میں رہے، یعنی امن میں ہے، آرام سکون سے ہے۔ اللہ کی اور نعمت اولاد ہے، بھائی بہن ہے، کتنے خوش یعنی کتنی بڑی خوشی کی بات ہے، ہم کتنے خوش نصیب ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھ لیں، آپ کو خود چیک کرنا ہے، میں آپ کو فارمولا بتاتا ہوں کہ اگر آپ خوش ہو یا غم ہو، یعنی اپنی زندگی سے، یہ فارمولا آپ نوٹ کر لیں۔ میں آپ کو ایک فارمولا دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی، میں نے ابھی جو آپ کو گنوائی، یہ تمام نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی، ہم کتنے خوش نصیب ہیں۔ لیکن آج ہمارے دیکھیں کہ آپ کو میں نے ایک نعمتیں گنوائی کہ ایک نعمتیں، چاہے نہ سر کے بال، آنکھ، یا پھر ناک، یا پھر زبان، ہمارا منہ، گلا، جسم، لیور، ہارٹ، یا پھر ہمارے پھیپڑے، یا پھر ہمارا ہاتھ پاؤں، ہمارا پیٹ، یہ اللہ کی تمام نعمتیں۔
اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، خوش رہنے کا فارمولا آپ چیک کر لیں کہ آپ خوش ہیں یا نہیں ہے، یا آپ نوٹ کر لیں۔ یعنی جو تمام چیزیں ہیں آپ کے پاس موجود ہیں، یعنی یہ ایک خوشی کی بات ہے، یعنی یہ تمام چیزیں اس کے استعمال میں آ رہی ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے نا۔ لیکن آج ہمارے کتنے ایسے دوست، رشتہ دار، پڑوسی، دور کے رشتہ دار جن کو ہم جانتے بھی نہیں، صرف نام جانتے ہیں، وہ ہاسپٹل میں درد کے مارے تڑپ رہے ہیں، درد کے مارے تڑپ رہے ہیں، آئی سی یو میں ہیں، ان کو آکسیجن لگا ہوا ہے، سلائن لگا ہوا ہے، گلوکوز لگا ہوا ہے، خون چڑھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم آج ٹھیک ٹھاک ہیں، صحیح سلامت ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ خود چیک کر لیں کہ ہم خوش ہیں یا غم میں ہیں۔ یہ فارمولا آپ کے پاس ہے کہ وہ دیکھیں کتنی شدید بیماری میں تڑپ رہے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ ہم خوش ہیں یا غم میں ہیں۔ کتنے لوگوں کا ہارٹ کا آپریشن، کڈنی کا آپریشن، لیور کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ناک کا آپریشن، کان کا آپریشن، گلا، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اٹھنا بیٹھنا بھی یعنی گوارا نہیں ہوتا، لیٹے رہتے ہیں، یعنی ان کے علاج بس چل ہی رہے ہیں، ختم ہی نہیں ہو رہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم ٹھیک ٹھاک ہیں۔ آپ چیک کر لیں کہ آپ خوش ہیں یا غم میں ہیں۔ یعنی خوشحالی کا راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، کہ ہمیں یہ نعمت حدیث بتا کر گنوائی کہ نعمتیں دیکھیں کتنی ہمارے پاس ہیں۔ یعنی آج خود چیک کر لے کہ آپ کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گھر نہیں، چھت نہیں، پھیلانے کے لیے پاؤں پھیلانے کے لیے چادر نہیں، کپڑے نہیں، نہ ان کے جانے کے لیے بائک ہے، نہ کار ہے، نہ انہوں نے کبھی زندگی میں ٹرین سفر کیا، نہ کبھی پوری زندگی میں انہوں نے ایئر پلین کا ٹکٹ خریدا، یا ایئرپورٹ کے بس ایئرپورٹ تو گئے لیکن اندر تک نہیں گئے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم نے ان میں سے نہ کوئی نعمت استعمال کی، یعنی کوئی نہ کوئی نعمت ہمارے پاس ہے، یا کار بائک یا کچھ ہمارے پاس ہے، گھر ہے، چادر ہے، چارپائی ہے، زمین ہے، یعنی کچھ نہ کچھ تو نعمت ہمارے پاس ہے، لیکن ان کے پاس دیکھیے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ آج خود چیک کر لے کہ ہم خوش ہیں یا خوشحالی راستے پر ہے، یا پھر ہم غم پر ہے۔ یہ فارمولا آپ کو خود چیک کرنا ہے۔ یعنی آپ چیک کر لے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جیل میں ہیں، بنا کوئی قصور، بنا کوئی وجہ کے، بنا کوئی عذر کے، ان کے اوپر کیس ڈال دیا گیا، یا وہ جیل میں ہے، یا وہ پولیس اسٹیشن کے چکر لگا رہے ہیں، یا کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں، یعنی کوئی غلطی ہی نہیں تھی ان کی، کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس سب سے دور ہیں۔ ہم سب یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم پر نعمت رکھی کہ ہم سکون اور آرام سے ہیں، کہیں نہ جیل، نہ پولیس اسٹیشن، نہ پھر کورٹ کے چکر لگا رہے ہیں۔ اب آپ چیک کر لیں کہ کتنے لوگ ہیں جو جنگ لڑ رہی ہے، یوکرین اور رشیا کی، یا اور فلسطین اور اسرائیل کی، یا اور جتنی جنگیں دیکھ لیں، کہ لوگوں حالت خوف میں ہیں۔ یعنی اب حملہ ہوگا، جب حملہ ہوگا، ڈر ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے ڈر کے مارے، پتہ نہیں کب موت اوپر سے آئے گی یا نیچے سے آئے گی، دائیں سے آئے گی یا بائیں سے آئے گی، پتہ نہیں کب کیا ہوگا۔ یعنی جنگ میں نہ بجلی، نہ پانی، نہ کھانا، نہ گھر، نہ سکون، نہ آرام، حتیٰ کہ باہر بھی نہیں گھوم سکتے۔ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، ہم ان سب سے کتنی دور ہے، تمام مصیبتیں ہم پر نہیں ہیں، ہم آرام سے چل رہے ہیں، بجلی استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں گھر میں سکون سے، آرام سے۔ یہ آپ خود چیک کر لیں، آپ فارمولا لگائے کہ آپ خوش ہے یا غم میں، یعنی آپ خوشی میں ہو یا غم میں ہو، یہ آپ فارمولا آپ اپنے اوپر لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے ہمیں خوشحالی کا راستہ بتا کر چلے گئے، خوشی کا راستہ بتا کر چلے گئے۔ یعنی آپ اپنے سے کم تر کو دیکھیں، جو آپ کے پاس نعمتیں اس نعمتوں پہ خوش ہو، جو آپ کی نعمتیں اس پہ شکر ادا کرے، اور جو نعمتیں آپ کے پاس ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمتیں آپ کو دی، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ حقیر نعمتیں، یہ بہت قیمتی نعمتیں آپ کے پاس۔ ان سب چیزوں میں ہم نے کہا بھی اور جانا بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا ہے، اللہ سے دعائیں بھی کرنی ہے، گڑ گڑا کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی نعمتیں دی کہ ہم خوش ہیں، یعنی سلامت ہیں، موجود ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ جو حدیث ہم پڑھ رہے تھے، خوشی کا راستہ یعنی خوشحالی کا راستہ، یعنی دنیاوی معاملات میں آپ کو کم تر والے، یعنی کم تر، چاہے مرد و عورت ہے، وہ کم تر کو دیکھیں، لیکن دین کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس نے 2 روزے رکھے تو میں بھی 2 روزے یا 3 روزے نفلی روزے رکھوں گا یا رکھوں گی،
اس نے آج تہجد کی نماز پڑھی، میں کل بھی پڑھوں گی، اس نے ایک دن پڑھی، میں ایک ہفتے پڑھوں گی۔ یعنی دین کے معاملے میں آپ اوپر والے کو دیکھیں، یعنی کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی بس سب سے ضروری چیز ہے کہ ہماری نیت خالص ہو۔ یعنی جو حدیث چل رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشحالی کا راستہ کہ آپ اپنے کمتر کو دیکھیں دنیاوی معاملے میں، اور نیکی کے معاملے میں اوپر والے کو دیکھیں کہ اس نے اتنا صدقہ دیا، میں بھی صدقہ دوں گی، اس نے یہ کیا، میں بھی وہ کروں گی، لیکن ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اللہ کی خاطر لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آگے حدیث لیتے ہیں ایک اسی کتاب سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب تم میں سے کوئی 3 آدمی ہو، یعنی جب تم میں سے 3 آدمی ہو، ایک جگہ جمع ہو یا محفل میں بیٹھے ہو، تو جب ایک ساتھ بیٹھے ہو تو تیسرے آدمی کو اکیلا نہ چھوڑے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سے اگر کوئی شخص 3 آدمی ہے، کہیں محفل میں ہو یا بازار میں ہو، کہیں اور ہو، تو تیسرے آدمی کو اکیلا نہ چھوڑنا، 2 مل کر اکیلے سرگوشی نہ کرنا، تاکہ جو تیسرا آدمی ہو وہ رنج و غم میں مبتلا نہ ہو جائے۔ شریعت نے اجازت ہی نہیں دی کہ وہ تیسرے آدمی کو چھوڑ کر آپس میں سرگوشی کرے، آپس میں بات کرے۔ یعنی اگر 3 آدمی ایک روم میں ہے، ایک گھر میں ہے، ایک گاڑی میں ہے، یا مجلس میں ہے، یا کہیں پر بھی ہو، تو تینوں میں سے 2 اکیلے اکیلے بات نہ کرے، سرگوشی میں آہستہ آہستہ بات نہ کرے، تیسرے کو اکیلے نہ چھوڑے، ورنہ پھر وہ رنج و غم میں مبتلا ہو جائے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مومن کو تکلیف ہوتی ہے۔ یعنی اگر دیکھیں کہ جو لوگ ہیں کہ 2 آپ بات کرتے ہیں اور تیسرے کو اکیلے چھوڑتے ہیں، تو تیسرا جو شخص ہے وہ کیا سوچے گا؟ وہ سوچے گا کہ یہ 2 لوگ درمیان میں بات کر رہے ہیں، سرگوشی کر رہے ہیں، کہیں میرے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں، کہیں میرے کوئی راز فاش تو نہیں کر رہے ہیں، یعنی کہیں یہ مجھے دھوکہ دینے کے بارے میں تو بات نہیں کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے اس مومن کو تکلیف ہوتی ہے، اور حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے جب یہ مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس تکلیف کو پسند نہیں کرتا۔ اگر مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر 3 لوگ ہیں تو شریعت انہیں اجازت نہیں دیتی کہ وہ آپس میں سرگوشی کرے، تیسرے کو چھوڑے، آپس میں کوئی بھی بات کرے چپ چپ کر آہستہ۔ دین اسلام اس کے لیے اجازت نہیں دیتا، منع کرتا ہے۔ جس بات سے آپ یہ یاد رکھیں، جس بات سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، ہمیں وہ کام چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اس کام سے دور ہونا چاہیے، اس کام سے بچ جانا چاہیے۔ یعنی اگر 3 لوگ ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان میں بات کریں، اپنی لینگویج میں بات کریں۔ تو آج ہم انگلش میں بات کریں، سامنے والے کو تو انگلش آتی نہیں ہے، ہم 3 ہیں تو وہ شاید غلط سمجھ جائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو زبان اسے آتی ہے، اردو، تیلگو، پنجابی یا عربی، کوئی بھی زبان آتی ہے، تو ہم اسی کی زبان میں بات کریں۔ یعنی 3 لوگ ہیں، ایک کمرے میں ہے یا ایک مجلس میں ہے یا پھر ایک جگہ پر ہے، تو وہ آپس میں سرگوشی نہ کرے، ورنہ پھر جو تیسرا شخص ہے، جو ہم 2 بات کرے، تیسرے کو اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، تیسرے کو تکلیف ہوتی ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مومن کو تکلیف دے وہ پسند نہیں کرتا۔ ہمیں وہ کام کرنا ہے جو کسی مومن کو تکلیف، جس کام سے مومن کو تکلیف نہ ہو، جس بات سے مومن کو تکلیف نہ ہو۔ ایک اور حدیث لیتے ہیں، کھانے کے آداب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص کھانا کھائے اپنا ہاتھ چٹوائے، چاہے غلام سے یا بچے سے یا پھر سواری سے، ٹیشو، ٹاول، کرچیف سے ہاتھ کو کلین نہ کریں۔ اس حدیث کو تھوڑا سا کلیئر کرتے ہیں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کی برکت کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یعنی کھانے کی برکت کہاں پر ہے؟ کسی کو پتا نہیں کہ کھانے کی برکت کہاں پر ہے۔ شاید ہم کھانا کھا رہے ہیں، جو لقمہ ہمارے ہاتھ پہ لگا ہے اس میں برکت ہے، اور جا کر ہم اسے واش بیسن میں واش کر رہے ہیں، دھو دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ تو ہاتھ کو اچھی طرح چاٹ لو، یا پھر ہاتھ کو بچوں سے چٹوا لو، یا پھر اپنی بیوی سے چٹوا لے، یا کسی اور سے چٹوا لے، یا اپنی سواری اس سے چٹوا لے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کھانے میں کہاں برکت ہے۔ اگر کوئی دانہ نیچے گرا ہو شاید اس میں برکت ہے، تو اسے اٹھا کر کھانا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ کھانے میں برکت کہاں پر ہے؟ تو رسول اللہ کا کیا فرمان ہے کہ جو شخص کھانا کھائے وہ اپنے ہاتھ کو چاٹے یا چٹوا لے، ٹھیک ہے، اس کو لے جا کر کھانے کو لقمہ لگائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں، ہاتھ پورا گریسی ہے، یعنی ہاتھ سالن کھانے میں ڈوبا ہوتا ہے، سیدھا لے جا کر واش بیسن میں دھو دیتے ہیں، پانی سے بالکل رگڑ کر دھو دیتے ہیں،
کتنا کھانا، کتنے کھانے کے دانے کتنے ضائع ہو جاتے ہیں، کیا پتا کھانے کی برکت اس میں تھی، کیا پتا کوئی لقمے نیچے گرے اس میں تھی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ کھانے ہاتھ کو کلین کر لو، زبان سے چاٹ لے، بچوں کو چٹوائے، اپنی بیوی کو چٹوائے، یا پھر سواری کو چٹوائے۔ تو یہ جو لقمہ ہے ہمیں اس کو ضائع نہیں کرنا۔ اور یہیں پر ہماری جو کلاس ڈے 5 ہے اسی یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ اور بھی ڈھیر ساری حدیثیں ہیں، لیکن اگر موقع ملتا ہے تو انشاءاللہ اس کلاس کو دوبارہ چلائیں گے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ۔ آپ ہمیں بتائیں کہ اگر اس کو پڑھنا ہے اور آپ کو جاننا ہے تو انشاءاللہ کبھی مہینے میں ایک کلاس ہم اس کے ہمارا اخلاق کیسا اس کو لیں گے۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں کتنی پیاری پیاری چیزیں ہمیں پتہ چلی، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حقوق کتنا پیارے ہیں، کتنے زبردست ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سلام کرنا، اس کے بعد نصیحت کے بارے میں ہم نے پڑھا، دعوت کے بارے میں، چھینک کے بارے میں، بیمار ہو جائے یا مر جائے، کتنی پیاری پیاری باتیں تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ ہم نے حدیث میں حقیر اپنے آپ یعنی دیکھیں کہ خوش ہونے کے لیے یعنی خوشحالی کا راستے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھیں، کمتر کو دیکھیں۔ کتنی پیاری حدیث تھی۔ ایک اور حدیث ہم نے لی سرگوشی والی، ایک اور حدیث لی کھانے کے بارے میں، کھانے کے آداب ہیں۔ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر آپ بھائی بہن راضی ہوں، مہینے میں ایک کلاس ہم اس کو رکھیں کہ آپ کا زیادہ ٹائم نہ ہو، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو بھائی بہن بچے جڑے ہیں، جمعرات والی بھی کلاس ہوتی ہے، جمعہ والی بھی کلاس ہوتی ہے، ہفتے والی بھی کلاس ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ میری ساری زندگی کلاس میں جا رہی ہے، لیکن ضروری ہے کہ یہی تو ہمارے لیے مقصد ہو کہ ہم علم سیکھیں، لوگوں کو دعوت دیں، ہمارا یہ تو مقصد ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کا بہت زیادہ وقت میں نہ لوں اور اس کلاس ڈے 5 کو یہیں پر برخاست کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم نے جو سیکھا اس کلاس میں، اس 5 دنوں کے وقفے میں، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں طاقت دے کہ ہم نے جو سیکھا عمل کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی ہدایت، لوگوں کو اس راستے پر چلائیں، لوگوں کو اس بارے میں بتائیں۔ یعنی اب یہ ہے کہ وقت بھی کتنا بڑا قیمتی ہے، رمضان کا وقت ہے، افطار سے پہلے کا وقت ہے، اور ہم یہ کتنا علمی والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ اخلاق کی جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں اللہ کے پاس بڑی قیمتی ہے۔ اللہ کے پاس یہ جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی، سونے چاندی دنیا کی بڑے بڑے چیزوں سے قیمتی یہ علم کی مجلس ہے، علم کی کلاس ہے، علم کے یہ جو ہم سیکھ رہے ہیں ایک ایک لمحہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام حسنات کو، نیکیوں کو قبول کرے، اور آج کی کلاس کو یہیں برخاست کرتے ہیں۔ ایک اور خوشخبری ہے، آپ تمام جو بھائی بہن بچے آن لائن ہیں غور سے سنیں، یہ آفر صرف آن لائن والوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ یعنی آپ میں سے دیکھیں جتنے ابھی آن لائن چل رہے ہیں، یعنی میں ریکارڈنگ بھی دیکھ لوں کہ کتنے ریکارڈنگ ہے، یہ آپ سب کی یعنی خوشخبری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام بھی ہے ہم سب کے اوپر۔ آپ جتنے بھائی بہن آن لائن سن رہے ہیں ان سب کے لیے جن کے بچے 8 سال کی عمر کے نیچے، یعنی کسی بچے کی عمر 5 سال ہے، 6 سال ہے، 7 سال ہے، 8 سال ہے، کیا وہ روزہ رکھتے ہیں؟ اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ان کے لیے ہمارے پاس انعام ہے۔ یعنی اگر جن کی عمر 8 سال کے نیچے ہے، یعنی 5 6 7 8 سال تک ہے، اگر وہ روزہ رکھتے ہیں تو آپ ہمیں بتائیں، ہم انہیں ہر ایک روزے پر $1 دیں گے۔ اگر وہ 2 روزہ رکھا انہوں نے ابھی تک تو انہیں $2 ملیں گے، اور 3 روزے رکھے انہوں نے ابھی تک تو $3۔ یعنی اگر انہوں نے اس طرح سے 3 4 5 6 جتنے روزے رکھے، آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں، جو آپ کے جو بیٹا جن کی عمر 8 سال کے نیچے ہے، انہوں نے اتنے روزے رکھے اور ہر روزے پر انہیں $1 ملے گا۔ یہ ہماری گروپ ایڈمن کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے۔ یہ جو آن لائن ابھی سن رہے انہی کے لیے، یعنی اگر آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے رابطہ کریں، ان کو بتائیں اس میں کوئی لالچ کی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے اعمال دیکھ رہا ہے، آپ کی زبان کو دیکھ رہا ہے، آپ کی نیت کو دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے روزوں کی پریکٹس ہو، ان کو اور یعنی انہیں اور خوشی ہو کہ روزے رکھنے پر تکلیف نہ ہو، صرف بچوں کی خوشی اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ اسپیشل آفر صرف آن لائن جو ابھی ہمارے ساتھ بھائی بہن جڑے ہیں ان کے اگر بچے ہیں جن کی عمر 8 سال کے نیچے ہے
تو ان کو ہر روزے پر $1، اگر انہوں نے ابھی تک انڈیا میں ہیں تو وہ ابھی تک 28 روزے ہیں، اگر وہ بحرین میں ہے تو 29 روزے، ان میں سے انہوں نے جتنے بھی روزے رکھے ہر روزے پر $1۔ تو بس آپ کو ہمارے گروپ ایڈمن کو صحیح صحیح بتانا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جو سچ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، جو جھوٹ کہہ کے کھا رہا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا فائدہ کر رہا ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے، اس میں شرم نہیں کرنی ہے، آپ چاہے 1 روزہ ہے یا 2 روزہ ہو یا 3 روزہ ہو، آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ ہمارے بچے نے روزہ رکھا ہے، تاکہ ہمارے بچے خوش ہو جائے، ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے، اور ابھی سے ان کو عادت پڑے کہ آگے چل کے انہیں روزہ رہنا ہے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ آج کو ڈے 5 ہے، یہیں پر روکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم سیکھنے والا، عمل کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔